محترم عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا اور رخصت ہو گیا۔ یوں لگتا ہے کہ کل ہی یہ مہینہ آیا تھا اور آج یہ رخصت ہو گیا۔ بہت جلدی اور انتہائی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وہ حرف بحرف ثابت ہوا کہ ایام معدودات، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن آئے اور چلے گئے۔ لیکن رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد ختم نہیں ہوا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں جو سبق دے کر گیا ہے وہ سبق ختم نہیں ہوا ہے۔ رمضان المبارک گرچہ رخصت ہو گیا اور پھر آئندہ سال ہی آئے گا اور تا قیامت آتا رہے گا، لیکن رمضان المبارک کے آنے کا جو مقصد، جو حکمت پوشیدہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ رمضان المبارک ہمیں جو سکھا کر گیا ہے اس میں سے تو ایک وہ ہے جس کا ذکر آج کے عید کے خطبہ میں ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یہ ہمیں سکھا کر گیا ہے۔ اور ایک اور اہم مقصد اور بنیادی حکمت جو رمضان المبارک کے آنے میں تھی اور ہے وہ ہے اللہ کا تقوی، جس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری۔ اس کے لیے رمضان المبارک آیا تھا تاکہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، ہم گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگو، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے لگو، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے رمضان المبارک آیا تھا۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی رمضان المبارک کا یہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا، یہ مقصد ہم نے پورا کیا، کیا ہماری زندگی کے اندر تقوی یعنی نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ عادت پیدا ہوئی، یہ معمول ہمارا بنا، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
محترم حضرات، تقویٰ اور پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ انسان کسی خاص موسم میں یا مخصوص ایام میں نیکی کرے اور گناہوں سے بچے، اور جیسے ہی وہ موسم ختم ہو جائے، وہ ایام گزر جائیں، تو انسان نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا چھوڑ دے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگار بن کر رہو۔ تم کہیں بھی رہو، کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی موسم میں رہو، کسی بھی جگہ رہو، کسی بھی حال میں رہو، ہر معاملے میں، ہر میدان میں، ہر موڑ پر اللہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ جہاں نیکی کرنے کا حکم ہے وہاں نیکی کرو، جہاں گناہ سے بچنے کا حکم ہے وہاں گناہ سے بچو۔ کوئی ایسا موسم یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں برائی یا گناہ کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا جو حکم ہے، یہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو رمضان کے لیے خاص تھی اور اب ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے بچنا صرف رمضان میں ضروری تھا، اب اس سے بچنا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ نیکی جو ہم نے رمضان میں کی ہے اب بھی ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور ہر وہ گناہ جس سے ہم بچے رمضان میں اب بھی ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، وہ کون سی نیکی ہے جو رمضان میں ہم کر سکتے تھے اور اب نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، ہم اب بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ روزہ کو لے لیں، نماز کو لے لیں، قرآن کی تلاوت کو لے لیں، ذکر و اذکار کو لے لیں، توبہ استغفار کو لے لیں، صدقہ اور خیرات کو لے لیں۔ کون سی عبادت ہے، کون سی نیکی ہے جو رمضان کے ساتھ خاص تھی؟ کہاں کہا گیا ہے کہ اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کہاں حکم آیا ہے کہ اب مسجدوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ نماز سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں؟ کہیں اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ نماز ہمیں اب بھی پڑھنی چاہیے۔ فرض نماز تو ہمیشہ کے لیے ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ ایسا تو نہیں کہ رمضان کے بعد فرض نماز معاف ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے بعد نمازیوں کی تعداد دیکھیں مسجدوں میں کتنی رہ جاتی ہے، رمضان میں کتنی زیادہ تھی۔ بلکہ آپ دیکھیں فرض نماز کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں جو ہم رمضان میں کرتے تھے، تراویح، تہجد، قیام، جو بھی نام دے دیں، ہم وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی، متقی پرہیزگار لوگوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز ہو یا نفل نماز، جیسے رمضان میں ہم کرتے تھے اب بھی ہم کر سکتے ہیں، اجر اور ثواب کما سکتے ہیں، خاص نہیں ہے رمضان کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ روزہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے رمضان المبارک میں ہم نے جو روزے رکھے وہ فرض روزے رکھے، لیکن کیا روزہ رکھنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا؟ نہیں، ہم روزے اب بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے۔ ہر ہفتے میں ہم پیر کا دن روزہ رکھ کر گزاریں، جمعرات کا دن روزے میں گزاریں، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان دنوں میں، اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے ہم رکھ سکتے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہو یا نماز ہو، اسی طرح سے آپ قرآن کی تلاوت کو دیکھ لیں، تدبر قرآن دیکھ لیں،
ذکر و اذکار دیکھ لیں، دعائیں دیکھ لیں، توبہ استغفار دیکھ لیں، صدقہ اور خیرات دیکھ لیں، کوئی بھی عبادت اور نیکی نہیں ہے جو رمضان کے لیے خاص تھی اب ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اور زیادہ اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس پر ہمیشگی برتنی چاہیے کہ رمضان میں ہم نے یہ سیکھا تو اب اس پر، رمضان میں ہم نے مشق کیا تو اب اس پر عمل کرنے کی باری آئی ہے، رمضان میں ہم نے ایک پودا لگایا ہے اب اس کا پھل کھانے کی باری آئی ہے، رمضان المبارک میں ہم نے ایک عمارت تعمیر کی ہے اب اس میں رہنے کی باری آئی ہے۔ یہ کیا کہ رمضان المبارک میں ہم نے محنت کی اور ہم نے بنایا سنوارا اور اب رمضان کے جاتے ہی ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن مجید سے لا تعلق ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح سے تم مت ہو جانا جو بڑی محنت سے چرخے چلا چلا کر اپنے سوت کاٹتی ہے، بنتی ہے، کپڑے بنتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے، اس طرح سے تم مت ہو جانا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے خوب محنتیں کی اور جب اس کا پھل پانے کا وقت آیا تو ہم نے اپنی محنتوں پر پانی پھیر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں استقامت ہونی چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ اب بھی موجود ہے، رمضان رخصت ہوا ہے، ختم ہوا ہے، ہمارا رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ کی عبادت کرنا، صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان سے پہلے، رمضان میں اور رمضان کے بعد ہمیشہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا حساب کتاب نہیں لے گا، رمضان سے پہلے کا بھی اور رمضان کے بعد کا بھی حساب کتاب لے گا۔ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ باقی مہینوں کا بھی رب ہے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان اعمال پر ہمیشگی برتیں جو ہم نے کرنا رمضان المبارک میں سیکھا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس پر بندہ ہمیشگی برتے گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ رمضان کی طرح سے دن رات اللہ کی عبادت کریں، اتنا نہ کریں، کم ہی کریں لیکن کرتے رہیں اور ہمیشہ کریں، ہمیشگی برتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بنسبت اس کے کہ کوئی ایک موسم میں چند ایام میں خوب محنت کرے اور اس کے گزرتے ہی محنت کرنا بالکل چھوڑ دے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کم ہی صحیح لیکن وہ عمل کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی، یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل جب شروع کرتے تو اس کو ہمیشہ کرتے رہتے، ایک بار یا چند بار کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استقامت اختیار کریں، ہمیشگی کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، وصیت کی ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ، اس پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو۔ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں انہی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پوری آیت ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے، جو اپنے اعمال پر ہمیشگی برتتے ہیں، جو عبادت کا سلسلہ منقطع نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، ہم رمضان گرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن یہ خوبی ہم اختیار کیے رہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تبھی رمضان المبارک کا فائدہ ہمیں ملے گا اور تبھی رمضان المبارک کے آنے کا جو مقصد اور حکمت تھی وہ پوری ہوگی۔ اور یاد رکھیں رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی، جو محنتیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا یا نہیں کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے،
ہمیں امید رکھنی چاہیے، یقین کی حد تک امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا یا نہیں کیا، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نیکی کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ جو بندہ رمضان کے بعد بھی مسجد سے، نماز سے، قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، شریعت سے جڑا رہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا ہے اور اس لیے اسے توفیق مل رہی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید توفیق ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کے بعد پھر سے پچھلی زندگی کی طرف لوٹ جائے اور رمضان کے بعد ایسی زندگی گزارے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو، اس کی عبادت کو جو اس نے رمضان میں کی ہے قبول نہیں کیا۔ تو محترم حضرات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہو، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو، واقعی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رحمت اور خیر و برکت کا مہینہ ثابت ہو، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا مہینہ ثابت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ہم نے رمضان میں سیکھا ہے رمضان کے بعد ہم اس کی پریکٹس کریں، اس کو نہ بھول جائیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ اور آخری بات محترم حضرات، یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ شوال کے مہینے میں ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا سال بھر کے روزے رکھے۔ یعنی رمضان کا روزہ ہم نے رکھا پورے مہینے کا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں یہ 6 روزے بھی ایڈ کر دیں، شوال کے 6 روزے، تو ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ ہم نے رمضان میں جو روزے رکھے تو ہر روزے کے بدلے 10 روزے کا ثواب، تو اس طرح سے 300 روزوں کا ثواب ہوا۔ اور اب جو ہم 6 روزے رکھیں گے تو باقی کے 60 جو دن بچتے ہیں ان کے روزے رکھنے کے اجر اور ثواب ہمیں ملیں گے، اس لیے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے کہ ایک نیکی کریں گے تو اس پر کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان مسنون روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو 6 روزے ہیں ہم چاہیں تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ناغا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور جن کے روزے رمضان کے فوت ہو گئے ہیں عذر کی وجہ سے، جیسے کہ خواتین کا معاملہ ہوتا ہے یا مسافروں کا معاملہ ہوتا ہے یا مریض اور بیمار لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے اگر عذر شرعی کی بنیاد پر رمضان کے روزے فوت ہو گئے ہوں اور ان پر روزوں کی قضا ہو تو انہیں چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے فرض روزوں کی قضا کر لیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ گنجائش ہے، اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لیں اور پھر آئندہ رمضان آنے تک کبھی بھی فوت شدہ روزوں کی قضا کر لیں، یہ اختیار ہے، یہ رخصت دی گئی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب مل جائے۔ اور محترم حضرات، یہ بات یاد رکھیں، آج عید کا دن ہے، یقیناً خوشی کا دن ہے، لیکن آج کا دن جو خوشی کا دن ہے، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ خوشی کے نام پر ہم حرام کاموں کا ارتکاب کریں، ناجائز اور غلط طریقے سے عید کے دنوں کو ہم گزاریں، گانا بجانا اور شراب شباب اور فلمیں دیکھنا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، خوشی کے نام پر اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ خوشی منائیں، ضرور منائیں، خوشی کا اظہار کریں، لیکن جائز طریقے سے اور جو شریعت کا دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے حدود سے باہر نہ جائیں، ناجائز طریقہ نہ اپنائیں اور کوئی بھی حرام کام نہ کریں خوشی کے نام پر۔ یہی فرق ہے
ہم مسلمانوں کی عید میں اور دوسرے غیر مسلموں کے تہوار میں ان کے یہاں خوشی کے نام پر، تہوار کے نام پر جائز ناجائز، حلال و حرام میں کوئی فرق، کوئی تمیز نہیں رہتی ہے، لیکن ہمارے یہاں عید کے دن بھی، خوشی کے دن بھی حلال اور حرام کے درمیان خط امتیاز ہوتا ہے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خوشی کے دن، عید کے دن بھی سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال، جو عبادتیں ہم نے کی ہیں رمضان المبارک میں، ان پر ہمیشگی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو شرف قبولیت بخشے، ہماری درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، تقوی، پرہیزگاری، نیکی کے راستے پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔